الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سبحان اللہ ماشاء اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت دے نال ہدیہ درود السلام دا نظرانہ پیش کرو با آواز بلند پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب القرآن واہ واہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا صاحب البرہان اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود پاک اللہ کے پیارے امت کے سہارے دانائے سبل مولا کل ختم الرسل تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ خالق کائنات تہاڈی تے میری حاضری نو قبول فرمائے آمین آمین اللہ تبارک و تعالی اج دی اس حاضری نو بالعموم ساڈے ساریاں لئی بالخصوص تمام امت مرحومہ لئی بخشش و مغفرت کا سبب بنائے آمین گرامی قدر حضرات اج دی عظیم الشان محفل پاک باسلسلہ دستار فضیلت اللہ تبارک و تعالی جنہ بچیاں نے قرآن پاک دی تعلیم نو مکمل فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہاں بچیاں نو دین و دنیا دیاں بھلائیاں نصیب فرمائے میں جملہ اس مسجد نمازی حضرات مسجد کمیٹی اہل چک پورا گاؤں آپ احباب نو سلام عقیدت پیش کرنا اور یقین جانو چونکہ پہلے ایک مرتبہ میں حاضر خدمت ہویا سا سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ تے چونکہ وہ انتظام سندھ دے اندر سی اتھے ہی پڑھ کے اتھے ہی چلے گئے مسجد دے اندرلے حال دے اندر میں اج حاضر خدمت ہویا تو میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے ماشاءاللہ خوبصورت نظام خوبصورت اللہ دا گھر تے ویسے ہی سونا ہوندہ ہے تو میں سلام عقیدت پیش کرنا بالخصوص عالم اسلام کی خوبصورت آواز خطیب اہل سنت وقار اہل سنت شیر اہل سنت شاہ سوار میدان محبت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری حضرت قبلہ غلام عباس قادری نقشبندی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ نے بندہ نوازی فرمائی حکم کیتا فقیر حاضر خدمت ہویا اللہ تعالیٰ ساڑھے سارے دی حاضری نو قبول فرمائے یاد رکھیا جے میں چونکہ اجتماعی طور تے ذکر کر دیتا ہے پوری مسجدی کمیٹی نمازی حضرات اہل چک ہر فرد دا نام میں نہیں جاندہ حسین دا نانا جاندہ ہے تے جس بندے دا ایمان ہے سانو حسین دا نانا جاندہ ہے اے جڑے فرینڈ تے بیٹھے نے اے تے ٹھیک بیٹھے نے اے پچھلے ساتھی دو قدم میرے قریب آؤ اے دوریاں نزدیکیاں تبدیل کرو تاکہ کچھ تھوڑی جی طبیعت لگے اے پچھلے ساتھی قریب آ جاؤ بڑی مہربانی اے جڑے ماشاءاللہ تھوڑے جے پیچھے بیٹھے تھوڑا قریب آؤ جوڑ کے بیٹھو کلہ تے رخ بھی چنگا نہیں ہوندہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تانوں سلامتی عطا فرمائے تھوڑا قریب آ جاؤ جی ایک نعرہ بلند کرو میں آغاز کرا نعرہ تکبیر
بڑی مہربانی ماشاءاللہ اے چھوٹے چھوٹے بچے نے اے عمر دے کچے نے عقیدے دے سچے نے اے ساڑی آن والی نسل ساڑا سرمایہ ہے تے جڑی سبحان اللہ کہنی ہے وہ بھی بے ڈھنگی نہیں کہنی ڈھنگ والی کہنی ہے یہ نہیں کہ ادھے میری گل سنو نا ادھے ادھروں بولن ادھے ادھروں بولن نہ ادلیاں دی سمجھ آوے نہ ادلیاں دی سمجھ آوے یک زبان ہو کے ایک زبان کر کے پتہ لگے جڑے بول دینے پہ نعرہ تکبیر اچھا ویکھو نا بندہ صبح تو شام تک اپنے گھر دے اندر بازارہ دے اندر دکان دے اندر کاروبار دے اندر سارا دن بولدا ہے بندہ تھکدا نہیں رب محمد دی عزت دی قسم ہے جتنی دیر اللہ دے گھر دے اندر بیٹھے ہو کل قیامت والے دن آہی وقت تواڈے کام آئے گا جتنی دیر اللہ رسول دے ذکر دے اندر بولو گے میرے کو قسم لے لو اگر اللہ رسول دے ذکر دے اندر بولن لئی بندہ دنیا تو جاندہ ہوندہ تے اسی قدوں دے ٹور جاندے 10-12 سال تے مینوں ہو گئے سپیکر تے بول دیاں بولن نال میری گارنٹی ہے کچھ نہیں ہون لگا اللہ دے نام تے ذرا سجا ہاتھ بلند کرو سجے ہاتھ دی زیارت کرو تاکہ پتہ چل جائے کہ ماحول بڑھ جاوے سجا ہاتھ بلند کر کے بول نعرہ تکبیر اللہ تینوں سلامت رکھے حضور دے نام تے دو میں ہاتھ بلند کر کے سینے دا ٹیل لا کے بول نعرہ رسالت آج فضا گونج اٹھے دو میں ہاتھ بلند کر کے بول نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ تو جی طبیعت لگ گئی میں آغاز کرا چونکہ محفل دا عنوان ہے جشن قرآن اچھا جدوں بھی کسے مولوی نو فون کیتا جاوے نا لوگ پوچھ دیں سرکار تہاڈی ڈیمانڈ کی ہے مینوں بھی بندے پوچھ دیں تہاڈی ڈیمانڈ کی ہے تے میں ایکو گل کہنا میری ڈیمانڈ پیسہ نہیں اے کنا دی توجہ ہے میں علماء تشریف فرما نے ہر بندے دا میں گزارش کیتی ہے نام نہیں جاندا لیکن بعض دفعہ ایسا ہوندہ اللہ چہرے چ محبت عطا فرما دیندا قبلہ شکیب النبی صاحب بھائی ماجد صاحب علامہ صاحب جتنے میرے اسٹیج دا حسن نے یاد رکھیا جے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے میں چونکہ میری سپیچ اردو میں پہلے گزارش کر دے ماں میں اردو دے اندر گفتگو کرنا لیکن چونکہ پنڈ دا ماحول ہے پنجابی ماحول ہے میں کوشش کرانگا پنجابی دا تڑکا رکھا اگر مزہ آیا تو بولو سبحان اللہ تڑکے تے خوش ہو تسی ہیں لیکن میں تواڈے کنا دا رس بھی پورا کرانگا لیکن یاد رکھیا جے میں جڑی گل کرنی ہے اس گل تے رہنا ہے ایسا نہیں ہوئے گا کہ میرا پہلا قدم 67 ہوئے تو دوجہ دا پتہ ہی نہ ہوئے توجہ ہے بس تسی میرے آئے بندے ہتھاں دی لاج رکھنا صرف اے جڑی توجہ ہے نا میں پاہمیں 10 منٹ بولنا پاہمیں آدھا گھنٹہ بولنا پاہمیں گھنٹہ بولنا لیکن گھنٹہ میں بولنا نہیں اے تواڈے کنا دی جڑی توجہ ہے نا اے میرے وال روے اگر ایک لمحے لئی تواڈی توجہ سجے کھبے چلی گئی میں ہاتھ کھڑا کر کے چیلنج کر رہے ہیں گل سردی گزر جائے گی میں قصوروار نہیں ہوں گا تے جے توجہ تواڈی میرے والے ہوئے گل سمجھ نہ آوے تواڈا ہاتھ تے میرا گریبان مینوں پاویں 4 دفعہ جملہ دہرانا پیا میں تواڈے ذہن دے اندر گل نو پا کے پھر گاں تراں گا ہن محبت نال سبحان اللہ بولو میں آغاز کراں عنوان ہے جشن قرآن میں جشن قرآن دی بھی گل کرانگا لیکن میں پہلے صاحب قرآن دی نہ گل کراں قبلہ میں پہلے مدینے دے تاجدار دی گل کرانگا پھر جدو مدینے دے تاجدار یعنی صاحب قرآن دی گل ہو جائے گی نا پھر اس قرآن دی گل کرانگے جڑا صاحب قرآن دے سینے تے نازل ہویا اللہ آپ نے سلامتی عطا فرمائے پوری توجہ میں آیت دا ترجمہ پیش کر رہا اللہ فرماندہ ہے قد جاءکم برہان من ربکم لفظی ترجمہ قد دا معنی ہے تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس برہان معنی دلیل من ربکم رب کی طرف سے
واہ واہ یہ میں لفظی ترجمہ پیش کیتا ہے تواڈے لئی با آسانی کر کے میں با محاورہ ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماندا ہے تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ گئی، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان مانے دلیل۔ مفسرین فرماندن کہ اس دلیل تو مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ ہن ترجمہ ہویا کہ تحقیق اللہ دی طرف تواڈے کول ذات مصطفیٰ دی صورت دے اندر دلیل آ گئی۔ قبلہ یاد رکھیا جے برہان دا معنی کی ہے؟ برہان دا معنی کی ہے؟ دلیل۔ پریں پنجایت والے بندے بیٹھے ہو، دلیل ہمیشہ دعوے تے ہوندی ہے۔ واہ واہ ایسا ہوندا ہی نہیں کہ دلیل ہووے تے او دے پیچھے دعویٰ نہ ہووے۔ قبلہ دلیل اودوں ہی ہوندی ہے جدو دعویٰ ہووے۔ واہ واہ مثال دے طور تے میں مثال دینا تاکہ گل سمجھ آ جاوے۔ میں کہاں کیا ہے مائک میرا ہے، تسی کہو جی علامہ صاحب ٹھیک ہے تسی فیصلہ آباد تو سفر کیتا ہے، لیکن یہ مائک ساڑھے کل گزشتہ 2-4 سالاں تو ہیں تواڈا کنج ہو گیا ہے۔ ہاں جی میں کہاں مائک میرا ہے، تسی کہو جی تسی کوئی دلیل دیو مائک میرا اے میں دعویٰ کر بیٹھا تے جے میں اپنی جیب دے وچوں فوراً اس دی رسید چٹ پرچی دکان دا بل کڑ کے دکھاواں اے دیکھو میں جناب شیخ فاضل تو غازی آباد تو برے والے تو چیچا وطن جس دکان تو خریدے ہے اس دا بل میرے کول موجود ہے، مائک سی میرا اے سی میرا دعویٰ جدو میں بل دکھایا اس دعوے دی دلیل بن گئی۔ توجہ ہے؟ میں ذرا گراؤنڈ بنا لما انشاءاللہ میں تواڈے وال بھی آواں گا، تسی توجہ رکھنا۔ چلو میں دوجی مثال دینا، دلیل سمجھان لگا کہ دلیل ہمیشہ دعوے تو ہوندی ہے۔ اگر اپنے وچوں کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ میں مصور ہاں، تصویر بنا لینا، اب بابے قائد اعظم دی تصویر تساں تکی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال دی تکی ہے، ایک کیمرے نال نہیں کھچی گئی، اے ہاتھ نال بنائی گئی ہے۔ تھوڑا جہا پیچھے چلو لوگ ہتھاں دے نال تصویراں بناندے سن، بابا جی آپ دی محبت نو سلام، بندے ہتھاں دے نال تصویراں بناندے سن۔ اے تھوڑا جہا پیچھے چلو چوکاں دے اندر لوگ بلیک بورڈ لگا کے کھڑے ہوندے سن، ایدو چہرہ تک دے سن، ہاتھ دے نال تصویر بناندے سن۔ اس تصویر بنان والے نو مصور کیا جاندا ہے۔ واہ واہ اگر کوئی بندہ اپنے وچ دعویٰ کرے کہ یار میں مصور ہاں تصویر بنا لینا، اسی کہاں کہ یار صبح ساڑھے درمیان رہنا ہے، دوپہر ساڑھے کو رہنا ہے، شام ساڑھے کو رہنا ہے، کدے تینوں تصویر بنانا تکیا نہیں۔ اچھا اگر بنا لینا ہے تو دعویٰ کیتا ہے میں مصور ہاں تصویر بنا لینا، اگر بنا لینا ہے اپنے دعوے دی دلیل دے، تصویر بنا کے دکھا۔ توجہ ہے؟ تصویر بنا کے دکھا، ہوں وہ تصویر بنا کے دکھاوے گا۔ توجہ ہے؟ تو جو اس نے دعویٰ کیا میں مصور تھا، یہ تھا اس کا دعویٰ، جدو اس نے تصویر بنا کے دیتی نا اے اس نے دعوے دی بن گئی دلیل۔ توجہ ہو گئی؟ ہوں اللہ کی فرماندا ہے او بندیوں میرے ولوں تواڈے کول دلیل آ گئی، سوال کر لئیے باری تعالیٰ دلیل تے آ گئی، تے دلیل ہمیشہ دعوے تے ہوندی ہے۔ باری تعالیٰ اے تے دس دعویٰ کی کیتا ہی؟ اگر توجہ ہے تو سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ۔ حضرات توجہ، دلیل ہمیشہ دعوے پہ ہوتی ہے۔ باری تعالیٰ دلیل آ گئی، دعویٰ کیا ہے؟ اب میں پڑھنے لگا ہوں دعویٰ، پارہ نمبر 3 ہے۔ اللہ فرماتا ہے دعویٰ کیا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ فرماندا ہے اللہ دی وہ ذات ہے جڑا تواڈے ماواں دے رحماں دے اندر پیٹاں دے اندر جند دی چاہے تواڈی تصویر بنا دیندا ہے۔ توجہ ہے جی؟ ماں دے پیٹ دے اندر بچہ کون پیدا کردا ہے؟ اللہ۔ اس دی تصویر کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اس دی شکل کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اس دی اکھا کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اس دے کان کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اس دے ہاتھ کون بناتا ہے؟ اس دے پیر کون بناتا ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ کی وہ ذات ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسے چاہے تمہاری تصویر بنا ڈالے۔ چلے پارہ نمبر 27 کے اندر اللہ دعویٰ کر رہا ہے هو اللہ
خالق البارئ المصور، وہ اللہ خالق بھی ہے، باری بھی ہے، اور تصویر بنا لینے والا مصور بھی ہے۔ جب اللہ نے دعویٰ کیا میں مصور ہوں، لوگا منگی دلیل، باری تعالیٰ اگر تم مصور ہے، تصویر بنا لیتا ہے، اپنے مصور ہونے کی دلیل دے۔ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے جو سب سے شاہکار تصویر مصطفیٰ، سمجھ آئیے تو سجا ہاتھوں کے سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ، سب تو خوبصورت، سب تو تھوڑی تصویر مصطفیٰ لوگاں دے سامنے کر کے فرمایا اوے لوگو میری بارگاہ دے وچوں دلیل منگن والے ہو، لو رب ذوالجلال ذات مصطفیٰ کی صورت میں اپنی دلیل دے رہا ہے۔ اسی بات کو میں آسان کر دیتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی اوے گنجائش تنقید، سبیل رد کر دی، کوئی تنقید نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کا چہرہ کیسا ہے وضحا فرما دیا، کوئی تنقید نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کی زلفیں کیسی ہیں واللیل فرما دیا، کوئی تنقید نہ کر سکے۔ مصطفیٰ کے ہونٹ کیسے ہیں یوہا فرما دیا، کوئی تنقید نہ کر سکے۔ ہاتھ کیسے ہیں ید اللہ فرما دیا، کوئی تنقید نہ کر سکے۔ چال کیسی ہے لا اقسم بہذا البلد فرما دیا، کوئی تنقید نہ کرے۔ مصطفیٰ دا سیرا کی ہو جائے یاسین فرما دیا۔ تو بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید، سبیل رد کر دی، وہ خود تو پردے میں رہا، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی۔ سبحان اللہ، جیو جیتے رہو، کیا بات ہے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، آپ چار یار، یا علی، زندہ باد۔ میں آپ احباب کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میرا سرمایہ تواڈی توجہ ہے تے تواڈی توجہ ہو گئی تے میں گل پکی کرن دا عادی ہاں، گل پکی ہوئے گی تسی ٹینشن نہیں لینی۔ میں وہی گل اللہ نے اپنے دعوے دی دلیل دیتی، ساری گل نو آسان کر کے ایک شعر دے اندر یار بند کر کے تیری جھولی دے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی گنجائش تنقید، سبیل رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے۔ اوے میم دے پردے دے اندر جڑی ذات ہے وہ وہی ہے، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی۔ اور اسی تصویر مصطفیٰ کو جب دوسرے شاعر نے دیکھا تو کیا کہا، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ ارے گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ توجہ ہے تو بول ذرا سبحان اللہ۔ وہ مصور جائے تصویر بنائیے، وہ بنایا تے مصطفیٰ نو بھی خدا ہے نا، سر سے لے کر قبلہ، توجہ، سر سے لے کر پاؤں تک۔ کاش ہے جڑے موبائل والے بیٹھے نا، قاری صاحب میں ہاتھ بند کے گزارش کرنا ایس کیمرے دی مووی انہاں نو دے دینا، لیکن تسی کیمرے بند کر کے میرے والا آ جاؤ۔ بہت شکریہ، میں سلام پیش کرنا۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی تو ہوگی دنیا میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اسی تصویر مصطفیٰ کو تاجدار گولڑا نے دیکھا تو کیا کہا، 25 سال کی عمر ہے، حبرہ کی وادی ہے، چہرہ مصطفیٰ دیکھا، کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھی ہیں مدبریاں، محمور اکھی ہیں مدبریاں، اینو ہستی دا عنوان آکھاں، رب سچے دی برہان آکھاں، یا اکھیاں دا قرآن آکھاں، او اس صورت نو میں جان آکھاں، اس
اس صورت نو جس دی جان تے جان میرا مصطفیٰ ہے سجو ہاتھ چک کے بولو ذرا سبحان اللہ تاجدار گولڑا فرماندڑ اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ میں کیا سبحان اللہ چلو میں نہیں کیا تاجدار گولڑا نے کیا ہے سبحان اللہ ادھرو تکی جاندن ادھرو لکھی جاندن سبحان اللہ سبحان اللہ چلو میں دعا کر دینا جھولی چوک کے دعا کرنا باری تعالیٰ مہر علی دے کلام تے جڑا ہاتھ چوک کے سبحان اللہ آکھے آج رات سمیں سر دی آنکھ لگے مقدر دی آنکھ جاگے چہرہ مصطفیٰ دا دینار ہو جائے سبحان اللہ بولو سبحان اللہ ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اوہ ہائے ہائے کتھے مہر علی کتھے مہر علی آئے ہائے ہائے کتھے مہر علی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا اور اے اوہی تصویر مصطفیٰ ہے میں ہن تانوں ایک مزے دا شعر پڑھن لگا اے نہ سمجھا دے شعر ہے میں موضوع تے کھڑا جدو ایہی تصویر مصطفیٰ نو کوٹ مٹھن دے دولے نے تکیا نا لے ہن بھی جڑا نہیں بولدا او پھر قیامت تک نہیں بول سکدا کوٹ مٹھن دے والی خواجہ غلام فرید تکیا تے قبلہ کی کہندن حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دتا اوے محمد بنا کے قلم توڑ دتا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا اور پھر ڈاکٹر اقبال نے بھی تصویر مصطفیٰ تک کی ہے ڈاکٹر اقبال کو پوچھا گیا اقبال تو دس حضور دی تصویر کہنجے حضور دا حسن کیسا ہے حسن مصطفیٰ کیسا ہے اقبال کہندا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں اقبال کہندا ہے نہ کسی دی خیال ہے چینج دی تصویر ہے نہ کسی دکاندار دی دکان ہے چینج دی تصویر ہے اور پھر حضرت حسان بن ثابت سے پوچھتے ہیں حسان تو بتا تصویر مصطفیٰ کیسی ہے ممبر ہے مسجد نبوی کا حسان بیٹھے ہیں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ احسن منک لم ترکت سیاستہ کے اندر یہ اشعار موجود ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میں ترجمہ پیش کر دینا حضرت حسان کا اندر یا رسول اللہ میری آنکھ نے آج تک تواڈے ورگا سونا تکیا ہی نہیں ہے حضرت حسان صحابی مصطفیٰ نے اور اے او حسان نے جنہوں میرے مصطفیٰ نے دست مبارک تو پکڑیا فرمایا حسان ممبر تے چڑھ مجھے میری نعت سنا قربان جائے حسان کی اس قسمت پہ حضرت حسان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں میں نوکر ہوں آپ داتا ہیں میں لینے والا آپ دینے والے میں غلام آپ آقا میری کیا مجال آپ کے ہوتے ہوئے ممبر پہ چڑھ جاؤں میرے مصطفیٰ نے فرمایا حسان پریشان نہ ہو اس میں تیرا کمال نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی نعت کا کمال ہے اے میرا پتر ہے گلہ نہیں کرنیاں یا ایتھے آ جاؤ یا بالکل خاموش ہو کے بیٹھ ایتھے آؤ نا ذرا گاؤں تسی ٹیک لا کے بہ گئے جی تسی حالے والدین دا سارا بڑھنا ہے تسی خود سارا لے کے بہ گئے جی ماشاءاللہ آ جاؤ شاباش بہت اچھے بہت اچھے حضرت حسان کی کہندن و احسن من کلم ترکت عینی آقا میری آنکھ نے آج تک تواڈے ورگا سونا تکیا ہی نہیں پھر ذہن چ خیال آیا حسان دے تکن دی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے حسان عرب تک دیکھ سکتا ہے عجم تک دیکھ سکتا ہے ہو سکتا ہے اس تو گاں کوئی سونا ہووے نال ہی کہتا یا رسول اللہ کسے ماں نے تواڈے ورگا سونا جنیا ہی نہیں ہائے 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 کسے ماں نے تواڈے ورگا سونا
جنے پھر ذہن چ خیال آیا ماما بچے جندیاں نے پیدا کر دیا نے کئی اچھے ہوندن کئی برے ہوندن نال ہی کہتا خلقتا مبرأ من کل عیب یا رسول اللہ اللہ نے تانوں ہر عیب تو پاک پیدا کیتا ہے گویا کہ رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خود آپ نے چاہا گرامی قدر حضرات بلکہ یہ تو میں حسان کی بات کر رہا ہوں میں زمین کی بات کر رہا ہوں آئیے آسمانوں کی سیر کرتے ہیں حضرت جبریل تو پوچھنے ہیں اے جبریل تو دس نا تو نے آدم کو دیکھا آدم کی صفییت کو دیکھا تو نے نوح کو دیکھا نوح کی نجییت کو دیکھا تو نے موسیٰ کو دیکھا موسیٰ کی کلیمیت کو دیکھا تو نے عیسیٰ کو دیکھا عیسیٰ کی روحیت کو دیکھا تو نے موسیٰ کو دیکھا موسیٰ کی کلیمیت کو دیکھا ابراہیم کو دیکھا ابراہیم کی خلیلیت کو دیکھا اسماعیل کو دیکھا اسماعیل کی ذبیحیت کو دیکھا اے جبریل تو بتا 1,00,000 کم و بیش 24,000 تو نے نبی دیکھے ہر نبی کا صحابی ہے کسے کل 10 واری کسے کل 20 واری کسے کل 30 واری مصطفیٰ دے کل 40,000 واری آئے دس دے صحیح مصطفیٰ دا چہرہ کیسا ہے تے جبریل کی کہندہ ہے میں شاید زبانی کہہ دینا جبریل کہنے لگا او کوئی طیبہ والمومیا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجہ پھر بھی کیوں کیا ہے جبریل کہتے ہیں قلبت مشارق الارض و مغاربها لم ارا رجل احسن من محمد جبریل کہتا ہے میں مشرق تو مغرب مغرب تو مشرق شمال تو جنوب ہر چیز نو چھاڑ دیتا ایک ایک ذرے نو تکیا ایک ایک ذرے نو تکیا مٹی دے ایک ایک قطرے نو ایک ایک ذرے نو ساری کائنات چھاڑ ماری ہے جبریل کہندا ہے اوے میں ساری کائنات دیاں مشرقاں بھی دیکھیاں نے ساری کائنات دیاں مغرب بھی دیکھیا نے میں نے محمد ورگا کوئی سونا ملیا ہی نہیں ہے یہی بولے سدرہ والے اعلیٰ حضرت یہی بولے سدرہ والے جبریل چونکہ جبریل کا مقام سدرۃ المنتہا ہے یہی بولے سدرہ والے چرخے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا وہ ایک سی تے انہیں محمد بھی ایک ہی بنایا ہے توجہ ہے رب نے وہ سچا ہی پان دیتا ہے جس محمد نو ٹالیا سی توجہ ہے گرامی قدر حضرات یہ ہے صاحب قرآن یہ ہے صاحب جس بندے نو صاحب قرآن دی شان سن کے سکون آیا ہے سج ہاتھ چوکے بولے سبحان اللہ اے ہے صاحب قرآن تے اے محمد مصطفیٰ او نے جنہ دے سینہ اقدس تے اللہ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور یاد رکھو کائنات دے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں جیسا مقام اور مرتبہ اللہ نے قرآن کریم کو عطا فرمایا اب دیکھو نا میں ایک مثال پیش کرنا مثال ہوندی ہے گل سمجھاؤن لئی چونکہ میں کلاس چ بہن والا بندہ سٹوڈنٹ بھی ہاں استاد بھی ہاں میں پڑھن پڑھاؤن نال میرا تعلق ہے تسی انج سمجھنا اسی کلاس بیٹھے ہیں تے لیکچر پیک کر رہے ہیں توجہ ہے یاد رکھیا جے کافی عرصہ پیچھے چلو نا جدو سب تو پہلا پاکستان دے اندر موبائل آیا سی نا وہ جناب جڑے لوگ لیندے سن وہ کہندے سن اے لیٹسٹ ہے کمال دی چیز ہے کیے جی ایتھے بیٹھ کے جتھے مرضی کال ملاؤ وہ دی خوبی ہے ایتھے بیٹھ کے جتھے مرضی کال ملاؤ جی کیا ہے لیٹسٹ ہے کچھ عرصہ گزریا نیو ماڈل آیا جی ہے کیے جی جو خوبیاں پہلے میں تھی وہ بھی اس میں ہے لیکن ایک چیز دا اضافہ ہے کی اضافہ ہے ایک فوٹو بھی کھینچ دا ہے یہ اس سے بڑا لیٹسٹ ہو گیا کچھ عرصہ گزریا پھر نواں ماڈل آیا یہ کیا ہے یہ بھی لیٹسٹ ہے کیسے جو خوبیاں پہلے دونوں میں تھی وہ بھی اس میں ہے مگر اس میں ایک خوبی کا اضافہ ہے کیا یہ ویڈیو کال بھی کرواتا ہے توجہ ہے
بس مثال پوری ہوگی. جیسے جیسے نیا آتا گیا، لیٹسٹ بنتا گیا، جو خوبیاں پہلوں میں تھیں وہ اگلے میں آتی گئیں. مگر یاد رکھو، بتلانا یہ چاہتا ہوں، یاد رکھو جو لیٹسٹ ہوتا ہے وہ پرانوں کا دشمن نہیں ہوتا. شاید کہ تھوڑے سینے دے اندر میرا جملہ اتر جاوے. جو لیٹسٹ ہوتا ہے وہ پہلوں کا دشمن نہیں ہوتا. پہلوں کی ساری خوبیاں اس کے اندر ہوتی ہیں، مگر جو لیٹسٹ ہوتا ہے اس کی والی خوبی پہلوں میں نہیں ہوتی. تورات کو سلام ہے، زبور کو سلام ہے، انجیل کو سلام ہے، مگر یاد رکھو تورات کی ساری خوبیاں قرآن میں ہیں، مگر اللہ نے قرآن کو یہ شان دی ہے، قرآن کو یہ عظمت دی ہے، قرآن کو یہ مقام دیا ہے، قرآن کو یہ مرتبہ دیا ہے. ارے تورات حضرت موسیٰ پہ آئی، زبور حضرت عیسیٰ پہ آئی، انجیل حضرت داؤد پہ آئی، مگر قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے پہ آیا ہے. تورات کو بھی سلام ہے، زبور کو بھی سلام ہے، انجیل کو بھی سلام ہے، مگر ان کی ساری خوبیاں قرآن میں ہیں. مگر جو اللہ نے خوبیاں قرآن میں رکھی ہیں کائنات میں کسی دوسری کتاب میں نہیں رکھی. جو خوبیاں اللہ نے قرآن میں رکھی ہیں، خوش نصیب ہیں آپ کے وہ بچے جنہوں نے اللہ کے اس قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے. اللہ پاک آپ کو سلام. اور یاد رکھو آئے ہائے قاری صاحب جملہ بڑا کمال دا گیا. تورات کس کا کلام ہے؟ پہلے یہ دسو ساری آسمانی کتاباں دے وچوں سب تو افضل کتاب کیڑی؟ سارے بولو. سب سے افضل کتاب تورات سے بھی افضل، زبور سے بھی افضل، انجیل سے بھی افضل. اچھا میرا بھی عقیدہ ہے کہ افضل، مگر میں ایک سوال کرنا چاہنا، تورات کس دا کلام ہے؟ اللہ دا کلام ہے. پکے ہو؟ زبور کس دا کلام ہے؟ اللہ دا. انجیل کس دا کلام ہے؟ اللہ دا. تے قرآن کس دا کلام ہے؟ اور سوال ہے اللہ دا کلام ہی اللہ دے کلام تو کیویں افضل ہو سکتا ہے؟ بھائی جب متکلم ایک، تورات اللہ کا کلام، زبور اللہ کا کلام، انجیل اللہ کا کلام، قرآن اللہ کا، تو اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے افضل ہو گیا؟ بھئی تسی ہن میرا نام غلام حسین ساکی ہے، تسی کہو کہ ساکی دی تقریر ساکی تو افضل، گل نہیں بندی. اگر کہنا یہ تو انج کہو ساکی دی تقریر علامہ صاحب دی تقریر تو ادنا ہے، انہاں دی اعلیٰ ہے. توجہ ہے؟ متکلم بدلنا پڑے گا اگر افضلیت دیکھنی ہے. اگر یہ کہنا ہوگا تو بجا ہوگا کہ میری تقریر مہر علی کی تقریر سے ادنا ہے، میری تقریر داتا علی حجویری کی تقریر سے ادنا ہے. یہ کہنا نہیں بنتا کہ مہر علی کی تقریر مہر علی سے افضل ہے، داتا حجویری کی تقریر داتا حجویری سے افضل نہیں. اگر سارے اللہ کا کلام ہیں، تورات بھی اللہ کا کلام، زبور بھی اللہ کا کلام، انجیل بھی اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام، پیچھے متکلم ایک ہے، کلام اس کی صفت ہے، اللہ کا کلام اللہ کے کلام سے کیسے افضل ہو گیا؟ لیکن یاد رکھو علماء فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، یہاں باریک نکتہ ہے. علماء فرماتے ہیں اگر قرآن کی افضلیت دیکھنی ہے تو کتاب دینے والے کو نہ دیکھو، کتاب لینے والے کو دیکھو. توجہ ہے تو سجا چوک کے بول سبحان اللہ. کتاب دینے والے کو نہ دیکھ، قرآن لینے والے کو دیکھ. ارے تورات اللہ کا کلام ہے مگر لینے والے موسیٰ کلیم اللہ ہیں، زبور اللہ کا کلام ہے لینے والے عیسیٰ روح اللہ ہیں، انجیل اللہ کا کلام ہے لینے والے حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے مگر لینے والے محمد الرسول اللہ ہیں. تو فرمایا قرآن کی فضیلت دیکھنی ہے تو بھیجنے والے کو نہ دیکھو، لینے والے کو دیکھو. جب لینے والا کائنات سے جدا ہے. اور میں اس تے ایک اور گل کر دے، یاد رکھو ہے جنہ بچے نے قرآن پڑھیا ہے، رب محمد عزت دی قسم ہے قاری صاحب نو سلام پیش کرنا، انہوں نے او کلام پڑھیا ہے. تسی علماء بیٹھے نے اے تحقیق کر کے دیکھ لو
جتنی آسمانی کتاباں اتریاں نے نا، ہر آسمانی کتاب دا حافظ صرف نبی ہوندا سی۔ توجہ ہے؟ تورات موسیٰ کلیم اللہ تے آئی، تورات دے حافظ صرف موسیٰ سن، امت نہیں۔ واہ واہ، زبور، انجیل جس جس نبی پہ آئی، نبی اس کو حفظ کرتے رہے، امت حفظ نہیں۔ آج کوئی دکھاؤ تورات دا حافظ ہے؟ کوئی زبور دا حافظ ہے؟ کوئی انجیل دا حافظ ہے؟ حافظ کی ہونا اصلی کتابیں ہی غیب کر دیتیاں گئیاں۔ لیکن یہ اللہ کا کتنا خاص کرم ہے، جو چیز اللہ نبیوں کو دیتا رہا، جب محمد مصطفیٰ کی باری آئی۔ توجہ ہے تو ہاتھ چوک کے بول سبحان اللہ۔ کوئی قربان جاؤں مدینے والے کی شان پہ، جو صفت اللہ نبیوں کے دیتا رہا ہے، مدینے والے نے امتیوں کو تقسیم کر دی ہے۔ آج ہر جگہ حافظ قرآن ہے، ہر گاؤں میں حافظ قرآن ہے، ہر بستی میں حافظ قرآن ہے، ہر خطے میں حافظ قرآن ہے، ہر شہر میں حافظ قرآن ہے۔ اور آپ خوش نصیب ہیں، آپ کے گاؤں میں اس جامعہ مسجد نور کے اندر قاری صاحب کے زیر سایہ ان بچوں نے قرآن پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قرآن پڑھنے کا صدقہ یہاں پر اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ گرامی قدر حضرات، یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جو محمد مصطفیٰ ہمیں دے کے گئے ہیں۔ پوری توجہ، میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے، انی ترکت فیکم الثقلین، انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا صحابہ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ایک اللہ کا کلام چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلِ بَيْتِي، اور دوسرا مصطفیٰ کا خاندان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ زندہ باد۔ ما ان اخذتم بہی، فرمایا ان دونوں نوں مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا، میں محمد مصطفیٰ گارنٹی دے رہے ہیں تسی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کر دیا، یکجا کر دیا۔ فرمایا ایک قرآن دے رہا ہوں، ایک اپنا خاندان دے رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے قرآن اور اہل بیت کو اکٹھا کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن بھی عظیم ہے، اہل بیت بھی عظیم ہے، قرآن بھی کریم ہے، اہل بیت بھی کریم ہے، قرآن بھی نعیم ہے، اہل بیت بھی نعیم ہے، قرآن بھی لاجواب ہے، اہل بیت بھی لاجواب ہے، قرآن بھی بے مثل ہے، اہل بیت بھی بے مثل ہے، قرآن بھی بے مثال ہے، اہل بیت بھی بے مثال ہے، قرآن میں بھی صدق و صفا ہے، اہل بیت میں بھی صدق و صفا ہے، قرآن میں جود و سخا ہے، اہل بیت میں بھی جود و سخا ہے، قرآن میں بھی علم و عطا ہے، اہل بیت میں بھی علم و عطا ہے، قرآن میں بھی حلم و حیا ہے، اہل بیت میں بھی حلم و حیا ہے۔ اب جملہ دیکھوں گا، کون سمجھتا ہے، کون سنتا ہے، کون بولتا ہے، کون خاموش رہتا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، قرآن پڑھنے کے لیے دے رہا ہوں، اہل بیت پڑھانے کے لیے دے رہا ہوں، قرآن سیکھنے کے لیے دے رہا ہوں، اہل بیت سکھانے کے لیے دے رہا ہوں، قرآن ماننے کے لیے دے رہا ہوں، اہل بیت منانے کے لیے دے رہا ہوں۔ اگر قرآن کا پتہ نہ چلے اہل بیت سے رابطہ کرنا، اہل بیت کا پتہ نہ چلے قرآن سے رابطہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہے۔ تو فرمایا قرآن اور اہل بیت دے رہا ہوں۔ دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، چونکہ حسین نے بھی تو قرآن پڑھیا ہے نا۔ میں ہونا اس گل وال بھی ہونا، دنیا میں بے مثل ہے شجاعت حسین کی، دشمن سے بھی نہیں ہے عداوت حسین کی، بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی۔ حسین بھی قرآن پڑھا ہے۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا تواڈے درمیان دو چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت۔ انی ترکت فیکم الثقلین، فرمایا یہ دونوں بھاری ہیں، وزنی ہیں۔ اور یاد رکھو میرے مصطفیٰ نے قرآن اور اہل بیت نو بھاری کیا ہے، وزنی کیا ہے، قیمتی نہیں کیا۔ توجہ ہے، ایک شے ہوندی ہے وزنی، ایک ہوندی قیمتی۔ حالانکہ قرآن قیمتی تو ہے، اہل بیت قیمتی تو ہیں، مگر قیمتی نہیں کیا، وزنی کیا۔ کیوں؟ یاد رکھو ہر قیمتی شے اس کو بدلنے میں آسانی ہوتی ہے۔
اب 5000 کا نوٹ قیمتی ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر اس کو تبدیل کرنا ہوئے بدلنا ہوئے دکان تے جاؤ 5000 دیو 5 نوٹ 1000 دے لے لو تبدیل ہو سکتا ہے. ہر قیمتی شے تبدیل ہو سکتی مگر بھاری چیز تبدیل. دیکھو نا اسی سارے بندے تہیا کر لئیے جتھے مسجد ہے انہوں تکا لا کے بازار دی دوسری سائڈ تے لے جائیے لے جا سکاں گے؟ کیوں؟ یہ بھاری ہے یہ وزنی ہے. میرے مصطفیٰ نے قرآن اور اہل بیت کو ثقلین بھاری کہا وزنی کہا. ان کو کوئی نہیں بدل سکتا. یہی وجہ ہے آج تک کوئی بندہ قرآن کی کوئی شد مد زیر زبر اکھر پیش آیت پارہ رکوع نہیں بدل سکا. اور اہل بیت کتنے وزنی ہیں. میدان کربلا دے اندر میں پنجابی جملہ پڑھ دینا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے اہل بیت کتنے مضبوط ہیں کتنے بھاری ہیں کتنے وزنی ہیں. میدان کربلا کے اندر یزید نے لاکھ جتن کیے یزید ٹیل لا لیا کہ حسین دے ارادے نو خرید لیا جاوے مگر یزید حسین دے ارادے نو خرید نہیں سکیا. اللہ یا رسول اللہ. میرے دوست اور بزرگوں یہی وہ قرآن ہے جو حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا تھا. توجہ ہے انہاں تے نیزیاں تے پڑھیا ہے لیکن اسی کی کر رہے ہیں. توجہ ہے آج ہم کتاب رحمت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہم نفس کے بندے بن گئے. جو کام اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے. جو کام ہمارا نفس کہتا ہے. توجہ ہے مولا علی نے فرمایا تھا لوگوں ایک وقت آئے گا اسلام برائے نام رہ جائے گا. لا یبقى الاسلام الا اسمہ. ایک وقت آئے گا اسلام نہیں رہے گا اسلام کا نام رہ جائے گا. آج اسلام کا نام ہے. نام کیا؟ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان. نام اسلام کا ہے مگر نظام کفر کا ہے. نام اسلام کا رہ چکا مگر آج سکولوں کے نصابوں سے قرآن کی تعلیم کو نکالا جا رہا ہے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا لوگوں یاد رکھو ایک وقت آئے گا اسلام برائے نام رہ جائے گا. آج اسلام برائے نام رہ چکا ہے. مولا مشکل کشا نے فرمایا تھا ایک وقت ایسا بھی آئے گا قرآن برائے نام رہ جائے گا. لا یبقى القرآن الا رسمہ. قرآن نہیں رہے گا قرآن کی رسم رہ جائے گی. اور بیٹا خاموش ہو جاؤ پوری توجہ. میں جتنی گفتگو کیتی ہے تو سب بڑی توجہ کیتی ہے لیکن جتنی توجہ تو سب پہلے کیتی ہے اس تو ڈبل دی ہن ضرورت ہے. شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات. میں کان تے ہاتھ رکھاں سراں چھکاں میں سراں دے خلاف نہیں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھو آج جس امر کی ضرورت ہے جس بات کی ضرورت آج قرآن نہیں رہا قرآن کی رسم رہ گئی ہے. کیسے؟ ہمارے کسی بزرگ بڑے کی جان نہ نکلے ہم دوڑ کے قاری صاحب کے پاس آتے قاری صاحب جلدی آنا ابا جی دی روح اٹکی ہے ذرا جلدی نال سورہ یاسین تے پڑھنا تاکہ ابا جی دی روح آسانی نال نکل جاوے. قاری صاحب نے جناب وضو کیتا جلدی دے نال پہنچے ابا جی بیمار نے قاری صاحب نے سورہ یاسین پڑھی ابا جی دی روح نکلی ڈاکٹر اقبال دی روح تڑپی. اقبال کیا کہتا ہے پابندے صوفی و ملا اسیری حیات از حکمت قرآن نگیری با آیات اشتراکار جزئی نیست کہ از یاسین او آسا بمیری. او قرآن کہندا ہے چلیا گل تے سن. ڈاکٹر اقبال کہندا ہے چلیا گل تے سن. اے گل ٹھیک ہے میں ماننا وا شک و شبہ نہیں کہ سورہ یاسین پڑھن دے نال جان نکلن دے اندر آسانی ہے پر چلیا تو قرآن تو صرف مرنا ہی سکھیا ہے. قرآن تیرے لیے مینارہ نور بھی تھا قرآن تیرے لیے مشعل راہ بھی تھا قرآن میں تیرے لیے زندگی گزارنے کے گور ہے نمایاں بھی تھے لیکن تو نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا. کاش جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا. اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا. لیکن آج ہم نفس کے بندے بن گئے. آج لوگ فیشن دے طور تے کہنا جی دین تے چلنا بڑا مشکل ہے دین تے چلنا بڑا مشکل ہے. میں کہنا دین تے چلنا تہاڈے لئی مشکل ہے یا میں امام حسین لئی مشکل سی.
انہوں تو نہیں کہا دین تے چلنا بڑا مشکل ہے. میرا قرض ہے آپ پہ. جو لوگ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل، اور دین تے چلنا ساڑھے لئی مشکل ہے یا بلال حبشی لئی مشکل سی؟ عرب کی تپتی ریت ہے، سینے پہ پتھر ہے، پتھر پہ جلاد ہے، امیہ مارتا ہے لیکن بلال مسکرا دیتا ہے. امیہ مار مار کے تھک جاتا ہے، بلال مسکرا دیتا ہے. امیہ کہتا ہے بلال گل کی ہے، میں مارنا وا تو مسکرانا ہے. بلال نے جڑا جواب دیتا دساں، اگر سننا چاہتے ہو تو سجا ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ. بلال کہتا ہے امیہ تو کہنا ہے میں مارنا لیکن تو مسکرانا ہے، ہنسنا ہے، وجہ کی ہے؟ بلال کہتا ہے امیہ ادھر سے تو کوڑا اٹھاتا ہے مجھے مارنے لگتا ہے، ادھر محمد رخ سے نقاب ہٹا دیتا ہے. بلال کہتا ہے امیہ تیری مار دیکھوں یا چہرہ یار دیکھوں؟ امیہ مار رہا سی نا تو بلال مسکرا رہا سی. لاگوں دی ایک بندہ گزریا، انہیں کہا بلال کی گل ہے؟ یہ تو رون دھون دا مقام ہے. آہو بقا رون دھون دا مقام ہے لیکن تو شادمانی دے اندر ہے، تو مسکرانا ہے پیا. پوری توجہ بھائی پوری توجہ، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں. تو مسکرانا ہے پیا، وجہ کی ہے؟ امیہ ماردا ہے تینوں رونا دھونا چاہیے، تو مسکرانا ہے. بلال کہہ چلیا سن، کمہار جب برتن بناتا ہے نا ٹھونک کے دیکھتا ہے برتن کچا ہے یا پک کے تیار ہو چکا ہے. بلال کہتا ہے میرا رب مجھے خرید رہا ہے، میرا رب مجھے ٹھونک کے دیکھ رہا ہے. بلال عشق مصطفیٰ میں کچا ہے یا پک کے تیار ہو چکا ہے؟ جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، اف نہ کر لبوں کو سی. یہ عشق ہے دل لگی نہیں ہے. مصیبتوں کے ان مراحل میں جب بلال حبشی اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو مقام کیا ملتا ہے؟ آقا معراج سے واپس آتے ہیں، آقا فرماتا ہے بلال کیا بات ہے، تو چلتا زمین پہ ہے، میں محمد تیرے قدموں کی آواز جنت میں سن کے آ رہا ہوں. حال تھلے تے کال اتے، نبی دا حسن و جمال اتے، وعشق تیری ادا تو صدقے کعبہ تلے بلال اتے. سائیاں نے فرمایا نہیں بلال کعبے دی چھت چڑھ کے اذان دے نا، حالانکہ صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، عمر بھی کھڑے ہیں، عثمان بھی کھڑے ہیں، علی بھی کھڑے ہیں، ابو طلحہ بھی کھڑے ہیں، زبیر بھی، سارے صحابہ موجود ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے بلال کو کہا بلال کعبے دی چھت چڑھ اذان پڑھ. حضرت بلال دی اکھاں دے وچ اتھرو آ گئے، ہاتھ جوڑ کر کیتی آقا میں مسجداں تے اذاناں دتیاں، رخ کعبے ول کیتا، صحراواں تے اذاناں پڑھیاں، رخ کعبے ول کیتا، جنگلاں تے اذاناں پڑھیاں، منہ کعبے ول کیتا، زمین تے پہاڑاں تے اذاناں پڑھیاں، رخ کعبے وال کیتا. یا رسول اللہ آج بلال کعبے دی چھت آ گئے، چہرہ کدھر کرے، رخ کدھر کرے، سمت کدھر کرے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا بلال کیا تو نہیں جانتا ساری کائنات کا کعبہ یہ کعبہ ہے، اس کعبے کا کعبہ میں محمد مصطفیٰ ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. توجہ ہے تو دو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. گرامی قدر حضرات، آج اگر ہمارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہے تو بتائیے حسین کی روح کیا کہتی ہوگی؟ آج ہمارے پاؤں کے نیچے کربلا کی تپتی ریت نہیں. او میرے بچوں میں آپ کے لیے آیا ہوں. گرامی قدر حضرات توجہ، آج ہمارے پاؤں کے نیچے کربلا کی تپتی ریت نہیں بلکہ یہ دیکھیں مخملی قالین ہیں. اقبال کی یہاں پر بھی روح تڑپی، فرمایا تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، رولاتی خون کے آنسو ہے، جوانوں کی تن آسانی، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے. تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تے اسی کیوں خار ہوئے؟ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اج قبلہ ساڑی ذلت اور رسوائی دا سبب بھی اے ہے کہ اسی قرآن دا دامن چھڑ دیتا. آج ہماری مسجدوں سے اذانیں دیکھو نا، مصطفیٰ کا میلاد ہے،
کتنی خوبصورت مسجد ہے، کتنے خوبصورت قالین ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ مسجداں دی زینت اے ٹیل پتھر نہیں، اے قالین نہیں، کارپٹ نہیں، مسجداں دی زینت نمازیوں کے سجدے ہیں۔ کیا وہ دور تھا جب مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے۔ بس کر دئیے، ہاں جی، میرا خیال ہے ہن گل تواڈے وال ہوندی پئی ہے تو تسی سارے خاموش ہو گئے ہو۔ ساری گل کرنا دے چسکے تک نہیں نہ رکھنی، اسی کرنا کی ہے، اسی عملی میدان چ بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا وہ دور تھا جب مسجدیں کچی تھیں، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہو گئی، نمازی کچے ہو گئے۔ آپ نے بہت عالی شان مسجد بنائی ہے، مگر میں جانتا ہوں ہماری مسجدیں غیر آباد ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، مرک طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے۔ ہی اگر کوئی پروگرام دنیا دار دا ہوندا نا تو تسی تو آت تماشا تک لینا سی، لیکن جب اللہ رسول کا ذکر ہے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی مستیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں جو میں سر بسجدہ ہوا ذرا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایک صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اسی درست سجدے کر رہے ہونے دماغ دل و دماغ ساڑھے پتہ نہیں کتنے ہوندے کہ فلاں بندہ لاکھ روپیہ دے دے گل بن جائے گی، فلاں بندہ میرا کم کر دے گل بن جائے گی۔ ادھر سجدے کر رہے ہیں، ادھر ہمارا دل و دماغ کہاں ہے؟ دکاندار سوچ رہا ہے تکڑی ناپ تول کے اندر کمی بیشی کیسے کرنی ہے، دودھ والا سوچ رہا ہے پانی کتنا مکس کرنا ہے۔ یہ کیا ہے جو میں سر بسجدہ ہوا ذرا تو زمین سے آنے لگی صدا، وہ تیرا دل تو ہے ایک صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ آج لوگ سانو کہیں لین کہ قاری صاحب دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، میں کہ دعاواں قبول ہوندیاں نے، پہلے دعا کرن والی روح تے لے کے آنا۔ جیو ہاں جی، وہ تو فرما رہا ہے، آئے ہائے قاری صاحب وہ کیا فرماتا ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ آئے ہائے ہائے، وہ فرماندہ ہے ڈاکٹر اقبال کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں۔ جیو تو کاسا تے بنا نا، تو اپنے آپ نو سطح تے لے کے تے آنا۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آئے ہائے قبلہ میں ہن تک یہ شعر پڑھدا رہا سندا رہا پڑھدا رہا سندا رہا، مینوں یہ تشریح سمجھ نہیں آئی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ سونے دے نام تے دے رہے ہیں تے جڑا سونے دے نام تے دیندا نا اللہ دی عزت دی قسم ہے سائیوں نو تھوڑ نہیں ہون دیندے۔ یہ گل حقیقت جے، تیری میری سوچ دے اندر فرق ہو سکتا ہے، جنہ سائیاں دے نام تے دیتا ہے نا سائیاں نے پھر کانڈ نہیں لگن دیتی۔ ہاں جی، میں شعر قبلہ ماجد بھائی میں ساری زندگی شعر پڑھیا کہ خودی کو کر بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں سوچدا رہ گیا، میں کہ کیڑا بندہ ایسا ہو سکتا ہے جنہوں اللہ کہے بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ میں نے کہا کیا کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے جسے رب کہہ رہا ہو بتا تیری رضا کیا ہے۔ دیکھتے دیکھتے میری سوچ میدان کربلا پہ چلی گئی، میں نے کہا کائنات میں ایک حسین ہے، ایک حسین ہے، ایک حسین ہے جسے میدان کربلا میں اللہ کہہ رہا ہے حسین اب تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بتا تیری رضا کیا ہے۔ لیکن حسین نے کی کیا؟ حسین نے کہا مولا جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تیری رضا وہ آئے ہائے خودی کو کربل احمد نہیں 313,000 دے مقابلے دے اندر ڈٹ گئے سن۔ اللہ تانوں مدینے لے جاوے، میں مدینے دی دعا دیتی اللہ تانوں مدینے لے جاوے۔
اللہ تو مدینے تو میدان بدر لے جاوے تے پھر تسی بدری صحابہ دا قبرستان تکو میں الحمدللہ تک کے آیا سائیاں دے کرم و فضل دے نال اتھے او پہاڑ بھی تکے نے جتھے فرشتے اترے نے صحابہ 313 سن کافر ہزارہ دی تعداد دے مشتمل سن مگر او ڈٹ گئے کیوں او اندرو بارو ایک سن توجہ ہے وہ اندرو بارو ایک سن تو پھر جدو ڈٹ گئے پھر اللہ نے فرشتے بھیجن کے نہیں بھیجے یار دور حاضر دے اندر اگر ایک خادم حسین رضوی بھی ڈٹ جاوے سائیں کارڈ نہیں لگن دندے توجہ ہے تو انہاں دا بڑھ کے تو ویکھ خادم حسین یہ تو خادم حسین ہے ارے جو حسین کا خادم ہے اسے اللہ نے اتنی شانیں دی ہیں خود حسین کا کتنا مقام ہوگا گرامی قدر حضرات آخری جملہ جو لے گیا جو رہ گیا آج ہم نفس کے بندے بن گئے آج ہم کر لو میرا بیٹا گلاں کر لو وہ مولوی نہیں جدی آنکھ نہ ہوئے ہاں جی ساڈا روزانہ دا کام ہے الحمدللہ لیکن میں چاہتا ہوں آپ اصل کی طرف آئیں یار گال سنو 40 تو 50 آپ بزرگ بیٹھن بابے بیٹھن چٹی داڑھی والے بیٹھن میرے سر دا تاج نے 40 تو 50 سال ہو گئے تانوں مولوی سن دیاں لیکن سوچو اساں عمل کتنا کرنے ہیں ہاں جی گل تو ساری ہے ہی عمل دی گل تو ساری ہے ہی عمل دی گرامی قدر حضرات آج ہم نفس کے بندے بن گئے اللہ کے بندے نہیں بنتے لیکن یاد رکھیں جو نفس کا بندہ بنتا ہے نا اس کا حال کیا ہوتا ہے جو اللہ کا بندہ بنتا ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے آخری دلیل دینا آپ نے نام سنا ہوگا جہانگیر بادشاہ بلکہ آپ ایسا کریں لاہور چلے جائیں راوی کے کنارے آپ کو 2 مزار ملیں گے راوی لاہور چو نکلتا ہے نا راوی کے کنارے آپ کو 2 مزار ملیں گے ایک مزار ایک قبر نفس کے بندے کی ہے دوسری قبر اللہ کے بندے کی ہے جو نفس والے بندے کی قبر ہے اسے مقبرہ جہانگیر کہا جاتا ہے جہانگیر بادشاہ ایسا مطلق الانعام شخص سی ایک اشارہ ابرو تے ہندوستان دی تقدیر لکھی جاندی سی دنیا پرست نفس کا بندہ تھا وہ دی اپنی بیٹی جس کا نام ہے زیب النساء اس نے باپ تو چوری ایک دیوان لکھا ہے جس کا نام نے دیوان مخفی لکھا ہے ایک کتاب لکھی ہے اس دے اندر اس نے ایک شعر لکھا ہے جڑا آج بھی مقبرہ جہانگیر تے جا کے تکو لکھیا نظر آتا ہے فارسی دے اندر میں سمجھا دیاں گا وہ کہندی ہے بیٹی نے شعر لکھا ہے باپ تو چوری کتاب لکھی اس دے اندر شعر لکھیا آج دربار تے مزار تے قبر انور تے لکھیا نظر آتا ہے وہ کہندی ہے بر مزارے ماں غریباں نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے وہ کہتی ساڑھے غریبہ دے مزاراں تے کون آئے گا کون آ کے محبت نال دیپ جلائے گا اڈیوہ جلینے ہیں نا کون محبت سے آ کے پتیاں نچھاور کرے گا کون آ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا لو 167 والو قاری صاحب کے قدموں پہ ہاتھ میرا چیلنج ہے آج بھی آپ مقبرہ جہانگیر پہ چلے جائیں وہاں پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں جوتے پہن کر مزار کو روندتے ہوئے نظر آئیں گے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا کوئی نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ نفس کا بندہ تھا اس کا مزار بھی راوی کے کنارے ہے اور راوی کے دوسرے کنارے ایک اللہ کے بندے کا مزار ہے ادھر بھی ایک شعر لکھا ہے ادھر بھی ایک شعر لکھا ہے ادھر کیا لکھا ہے ادھر کیا لکھا ہے بات اشارے میں کر جاؤں گا اگر بات سے دل میں اتر جائے تو فقیر کا آخری جملہ ہے اس کے بعد وائنڈ اپ کر رہا ہوں کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے زبان بند نہیں رہنی چاہیے پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک دائیں سے لے کر بائیں تک جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے ہاتھ بھی اٹھائے گا جس کو اللہ نے زبان دی ہے زبان سے بولے گا ایک شعر نفس کے بندے کے مزار پہ لکھا ہے ایک شعر اللہ کے بندے کے مزار پہ لکھا ہے جو نفس کا بندہ تھا اس پہ لکھا ہے بر مزارے ماں غریبہ نئے چراغے نئے گلے نئے پرے پروانہ سوزد نئے صدائے بلبلے ادھر لکھا ہے گنج بخش فیض عالم گنج بخش فیض عالم جو بندہ سمجھ گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں اٹھائے ذرا ہاتھ نیچے نہیں دونوں ہاتھ اٹھاؤ آج پتہ چل جائے ہم اللہ والوں کے ماننے والے بیٹھے ہیں ارے ادھر لکھا ہے گنج بخش
فیض عالم مظہر نور خدا، میں آپ کو قسم دیتا ہوں پیدا کرنے والے کی، ایسا نہیں، اٹھاؤ ذرا دونوں ہاتھ، ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ بلند کرو اور لہرا کے بولو، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملہ را رہنما، ارے میں گسارو سویرے سویرے خرابات کے گرد پھیرے پہ پھیرے، کبھی اس طرف بھی تم آ کر تو دیکھو، اوے بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ جیسے بزرگوں کی دعا ہے۔ لیکن یاد رکھو گرامی قدر حضرات، آج اغیار ہم پر کیوں مسلط ہو رہا ہے؟ آج سویڈن کے اندر قرآن پاک کو کیوں جلایا گیا؟ آج آئے دن میرے مصطفیٰ کی عزت و عظمت پر کیوں انگلی اٹھائی جا رہی ہے؟ یاد رکھیں، وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نسخہ دے رہا ہوں، اگر ان کو ہرانا چاہتے ہو، اگر ان کو نیچا دکھانا چاہتے ہو، تو اس کا واحد ایک حل ہے، جب دشمن کو شکست دینی ہو نا، وہ جس چیز سے روکے اس کام کو کرنا شروع کر دو، دشمن خود بخود ہار جائے گا۔ اگر انہوں نے قرآن کو جلایا ہے، نتیجہ یہ وہ قرآن سے نفرت کرتے ہیں، تم قرآن کو پڑھنا شروع کر دو۔ اگر وہ حضور کی گستاخی کرتے ہیں، تم حضور سے محبت کرنا شروع کر دو۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی مسجدیں ویران ہو جائیں، تم آباد کرنا شروع کر دو۔ وہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے گھروں سے اسلام ختم ہو جائے، تم گھروں کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں مصلی بچھا کر مدینے والے پر درود پڑھنا شروع کر دے۔ ارے حضور سے پیار کرو، رب محمد کی عزت کی قسم، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور پوری کائنات میں یہ نعرہ لگ رہا ہے، جس نے دشمن کی، جس نے اغیار کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، آج میں بابا خواجہ موسی رضوی کی تربت اقدس کو سلام پیش کرتا ہوں، جس نے بچے بچے کی زبان پہ یہ نعرہ جاری کروا دیا، کیا؟ تاجدار ختم نبوت۔ آپ کو قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جو میرے مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہے، ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ بلند کر کے کہے گا، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ نیچے نہیں، میں بلکہ علامہ صاحب سے ایک گزارش کروں گا آخری مرتبہ، یہ آپ احباب کی مووی بن رہی ہے، یہ قاری صاحب کے چینل پہ جائے گی، پوری دنیا دیکھے گی، کفر کے بنیادوں کو ہلا دینا چاہیے۔ آج کفر کو پتہ چل جائے کہ اگر 167 9 کے مسلمانوں کا یہ جذبہ ہے تو پوری امت مسلمہ کا جذبہ کیا ہوگا؟ ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بول، لبیک۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو مصطفیٰ کی عزت و عظمت کے لیے اٹھ رہا ہے، ہاتھ نیچے نہیں، ہاتھ اٹھا کے بول، لبیک لبیک۔ میرا جملہ سنیے، میرا جملہ، آخری جملہ۔ سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، سامنے بیٹا تھا، دسترخواں تھا، بیٹا کہتا بابا آپ میدان جنگ میں 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے چھوڑ دیا، میرا بابا ہے، 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 میرا بابا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے چہرے پہ جلال آیا، پھر جمال آیا، کہا بیٹا میں تیری تلوار کی زد میں آیا، نیچے آیا، تو نے چھوڑ دیا، میرا بابا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں رب محمد کی عزت کی قسم، اگر تو ایک مرتبہ میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کفر کی طرف سے آیا ہے، میرا سر کاٹ کے سونے محمد کے قدموں پہ نچھاور کر دیتا۔ ابو بکر کا عقیدہ ہے لبیک لبیک۔
یہ ایسا نعرہ ہے، یہ ایسا نعرہ ہے صرف دنیا میں نہیں قبر میں بھی سنی یہ نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے اور مصطفیٰ کہیں گے فرشتوں چھوڑ دو، یہ تو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ آخری مرتبہ بول لبیک لبیک۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بولو بولو نعرہ حیدری۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسجد کو آباد و شاد رکھے، مسجد کی انتظامیہ، کارکنان، خدام، وابستگان، نمازی حضرات، پورا گاؤں، اہل چک، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی احباب کو سلامتی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر قبلہ علامہ صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقین جانیں یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ آج اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ۔ اب میری گل لکھ لو، 75 سال ہو گئے سانو لوگوں نو آزمان دیا۔ اگر چاہتے جے نہ تہاڈی تقدیر بدل جائے، ورنہ اے دیکھو اللہ تہاڈی بھی حیاتی کرے تو میری بھی حیاتی کرے۔ تسی دین مصطفیٰ وال نہ آؤ، تسی مزید ذلیل نہ ہو تو مینوں پھڑ لیا جائے۔ اس وقت کہاں صورتحال پہنچ چکی ہے یار؟ کیا اب بھی ہمیں دین مصطفیٰ کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے؟ کیا ابھی بھی کوئی کسر باقی ہے؟ یار آپ حضور کے دین کی طرف آئیں، کیوں نہیں آتے آپ مسجدوں کی طرف آئیں، کیوں نہیں نمازی بنتے آپ؟ یاد رکھ سنی، تیرے عقیدے جیسا کسی کا عقیدہ نہیں ہے، لیکن کاش تو بے نمازی نہ ہوتا، کاش تو سجدے چھوڑنے والا نہ ہوتا، کاش تو نمازیں پڑھنے والا بن جاتا۔ ارے بابا فرید بھی تیرے عقیدے میں ہے، داتا علی حجویری بھی تیرے عقیدے میں ہے۔ یہ درد دل ہے یار، تقریریں نہیں ہیں۔ ہم نے تو دیا جلا کے، دل جلا کے سر عام کر دیا، اب جس کے من میں آئے وہ پائے روشنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں قاری صاحب کا، دوستوں کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی احباب کو سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔